الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی موضع آخر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ایک نفل عمل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 درجہ بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور روزہ چھوڑنے پر اس سے متعلق بات پچھلے ہفتے آ گئی تھی۔ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں یا غیر رمضان میں روزے کی حالت میں کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی کر سکتا ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کے لیے سحری کو برکت کا کھانا بتایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان میں، ان کے روزوں کے درمیان میں جو فرق ہے وہ سحری کرنے کا ہے۔ اہل کتاب وہ سحری نہیں کرتے تھے، یہود اور نصارہ، اور مسلمان کہ وہ سحری کر کر روزہ رکھیں۔ اس لیے سحری کا جو عمل ہے وہ سنت عمل ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی آنکھ ہی نہیں کھلی، جب آنکھ کھلی تب اذان ہو گئی، یا آنکھ کھلی تو اور زیادہ وقت ہو گیا، تو کیا ایسا آدمی بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے؟ جس آدمی کی یہ نیت ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، تو ایسا آدمی اگر اس کی سحری میں آنکھ نہیں کھلتی ہے یا کسی وجہ سے وہ سحری نہیں کر پایا، تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا بغیر سحری کے، بشرطے کہ سحری کا جو وقت ختم ہونے کا ہوتا ہے اس وقت کے بعد اس نے کوئی چیز کھائی پی نہیں ہو، کوئی ایسا کام نہیں کیا ہو جو روزے کے منافی ہے، جس سے روزہ نہیں ہوتا۔ کسی آدمی کی مثال کے طور پر 6 بجے آنکھ کھلی، سحری کا وقت جا چکا ہے، تو اب بھی اگر یہ نیت کر لے کہ میرا آج کا روزہ ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اس نے کوئی چیز کھائی پی نہیں ہو، ایسا کوئی کام نہیں کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بلکہ نصف النہار شرعی تک بھی اگر آدمی روزے کی نیت کر لیتا ہے اور سحری کے بعد اس نے ختم سحری کے بعد کوئی چیز اس نے کھائی پی نہیں، تو بھی اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ نصف النہار شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ جو پورا وقت ہے، اس کا جو آدھا وقت کریں گے، چاہے وہ 12 بجے ہو چاہے 11:30 بجے ہو، تو جو آدھا وقت کریں گے اس کو نصف النہار شرعی کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور آنکھ لیٹ کھلی ہے اور روزے کی نیت کر لے تو بھی روزہ ہو جائے گا۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی رات ہی میں روزے کی نیت کر لے، اور روزے کی نیت کرنا کوئی زبان سے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا یہ کہنا ضروری نہیں ہے بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، بلکہ دل کی نیت وہ اللہ جانتے ہیں۔ آپ کا سحری کے لیے اٹھنا صبح کے وقت کے اندر یہی تو نیت ہے، آپ کا مسجد کے اندر آنا یہی تو نیت ہے، تو نیت تو دل کے فعل اور دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے زبان سے نہیں کہا، صرف دل میں نیت ہے، تو بھی آپ کا روزہ ہو گیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حالت جنابت میں ہوتا ہے، ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو ایسا شخص جو ناپاکی کی حالت میں ہے تو بہتر تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ غسل کر لے، اس کے بعد سحری کرے۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہاتھ منہ وغیرہ دھو لے، کم سے کم وضو تو کر لے، اس کے بعد سحری کرے۔ لیکن اگر کسی شخص نے ناپاکی کی حالت میں سحری کر لی تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا،
اس میں اس بات کا دھیان رکھے کہ نماز کے وقت سے پہلے غسل کر لے، لیکن روزے کے لیے یا سحری کے لیے غسل کرنا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ روزہ ہو جائے گا اسی حالت کے اندر، سحری کر لی سحری بھی ہو جائے گی، لیکن نماز کے لیے غسل شرط ہے، نماز کے لیے غسل ضروری ہے، اس لیے نماز سے پہلے غسل کر لے۔ اگر نماز چھوڑ کر روزہ رکھ رہا ہے تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن جو ثواب جو اجر ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملے گا۔ اگر نماز چھوڑ کر روزہ رکھ رہا ہے تو یہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے نماز کے چھوڑنے کا، اس کے اوپر عتاب ہے، اس کے اوپر پکڑ ہے اللہ کی۔ بلکہ بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی آدمی نماز چھوڑ کر روزہ رکھ رہا ہے، نماز چھوڑا روزہ رکھ رہا ہے، فرمایا اس کو روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ روزے کی حالت کے اندر اگر آدمی آنکھ میں دوا ڈال لیتا ہے، کسی آدمی کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے یا کوئی اور اس کے تکلیف ہے اور آنکھ میں وہ دوا ڈال لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن کان کے اندر دوا ڈال لیتا ہے یا ناک کے اندر دوا ڈال لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آنکھ میں دوا ڈالتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت کے اندر کسی مریض کو خون دینے کی ضرورت پڑ جائے، کوئی مریض ہے ایسی حالت میں ہے کہ اضطراری حالت ہے، سخت تکلیف میں ہے، خون کی شدید ضرورت ہے، تو کوئی روزے دار اس کو اگر خون دے دے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خون دے سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یہ دھیان رہے کہ خون دینے کی وجہ سے خود میں کمزوری نہیں آنا چاہیے کہ خود کے روزہ لگنے لگ جائے آدمی کہ مجھے تو روزہ لگ رہا ہے، آدمی اس طرح کی روزے کے لیے باتیں کرے جیسے کہتے ہیں لوگ، تو اس لیے ایسا آدمی خون دے کہ جس کو خون دینے سے فرق نہیں پڑے۔ دوسرا آدمی دے سکتا ہے لیکن اگر اس میں کمزوری آ جاتی ہے اس خون کے دینے کی وجہ سے، جس سے کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، تو پھر ایسے شخص کا خون دینا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ جس طرح روزے کی حالت میں خون دے سکتا ہے، اسی طرح کوئی آدمی اس طرح کا بیمار ہو گیا کہ ڈاکٹر نے اس کے لیے بات تجویز کی کہ بھائی اس کے انجیکشن لگانا پڑے گا، دوا تو نہیں دے سکتے، روزہ ہے، لیکن انجیکشن سے اس کا درد کم ہو جائے گا یا اس کی تکلیف دور ہو جائے گی، تو روزے کی حالت میں آدمی انجیکشن لگوا سکتا ہے، اس سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ یہ رگوں کے ذریعے سے جانے والی چیز ہے۔ انجیکشن تو اگر گوشت میں لگایا جائے تب بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح کوئی کسی آدمی کے کوئی تکلیف ہو گئی اور اس درجے کی کمزوری ہو گئی کہ اس کو آدمی نے بھرتی کروا دیا ڈاکٹر کے پاس، اب اس صورت کے اندر اس کے ضرورت پڑ گئی گلوکوز چڑھانے کی، تو اگر روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھا دیا تو اس سے بھی آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ مجبوری ہو۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن وہ اختیاری نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی وضو کر رہا تھا اور وضو کرتے ہوئے کلی کر رہا تھا، حلق میں یہ نہ چاہتے ہوئے بھی پانی چلا گیا، یہ چاہتا نہیں تھا کہ میرے حلق میں پانی جائے، جان کر نہیں کیا لیکن چلا گیا اس کے حلق میں۔ غسل کر رہا تھا، غسل کی حالت کے اندر اس کے حلق میں پانی چلا گیا، اس کو یاد ہے میرا روزہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کو رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ رکھنا پڑے گا، یعنی اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی، اور باقی دن بھی روزے دار ہی کی طرح رہے۔ ایک ہوتا ہے جان کر توڑ دینا، ایک ہوتا ہے خود بخود کوئی چیز چلی جانا، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اگر آدمی جان کر روزہ توڑ دیتا ہے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی عذر نہیں، بس ویسے ہی اس نے اٹھایا پانی پی لیا یا کوئی چیز کھا لی، یا دن کے اندر روزے کی حالت میں تھا بیوی سے مل لیا، ہم بستری مباشرت کر لی، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ کفارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو روزہ توڑا یہ تو رکھنا ہی ہے اس کو رمضان المبارک گزرنے کے بعد، کفارے کے طور پر 2 مہینے مسلسل اس کو روزے رکھنا پڑیں گے لگاتار، ایک دن کے بھی روزے کی ناغہ کر دی تو پھر دوبارہ رکھنا پڑیں گے، یہ ہوتا ہے کفارے کا مطلب۔ یا یہ کہ 60 مسکین کو صبح اور 60 مسکین کو شام دونوں وقت کے اندر کھانا کھلائے پیٹ بھر کر۔ یا ایسا بھی کر سکتا ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور کھانا کھلانا چاہتا ہے تو 60 کو صبح 60 کو شام کھلا دے تو اس سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اس کی جگہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ 60 صدقہ فطر کے مقدار کے بقدر غلہ گیہوں جو ہوتا ہے، ایک صدقہ فطر کی مقدار کا غلہ 1.25 کلو گیہوں ہوتا ہے، تو 60 مسکینوں کو دے دے الگ الگ 1.25 کلو سب کو الگ الگ۔ یا یہ کہ سب کو اس کی قیمت دے دے، ایک صدقہ فطر کی مقدار اس سال کے اعتبار سے 57 روپے ہے، تو سب کو الگ الگ دے دے، ایک ہی کو نہیں دے۔
اگر ایک ہی کو دیا تو ادا نہیں ہوگا، بلکہ سب کو الگ الگ دے۔ یہ صدقہ یہ کفارے کی صورت ہے کہ آدمی اگر اپنا روزہ توڑ دیتا ہے جان کر کوئی عذر نہیں ہے تو اس کو کفارہ ان شکلوں کے اندر ادا کرنا پڑے گا۔ مجبوری میں آدمی روزہ توڑ دیتا ہے، یعنی بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اب ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی اس کو دوا دینا ہی پڑے گی، اس کو پانی پلانا ہی پڑے گا ورنہ اس کی جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، اس کے مرنے کا خوف ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف ایک روزے کی اس کو قضا کرنا پڑے گی بعد میں۔ عورت اگر روزے کی حالت میں مہینے سے ہو جاتی ہے، ماہواری اس کو آ جاتی ہے، تو جس وقت بھی آئے، روزہ صبح رکھا، اب ظہر بعد مہینہ آ گیا، عصر بعد آ گیا، یا مغرب سے پہلے کبھی بھی آ گیا، تو ایسی سب صورتوں کے اندر اس کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا خود بخود۔ یہ روزہ جو ٹوٹا ہے اور اس کے بعد جتنے روزے ہوئے وہ ناپاک رہے گی، ان تمام دنوں میں اس کو روزے نہیں رکھنے ہیں۔ عید کے بعد یا اس کے بعد اس کو روزے رکھنے، جتنے روزے بھی چھوٹے ہیں ان تمام روزوں کی قضا کرنی ہے۔ حاملہ عورت جو پیٹ سے ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، ایسی عورت کہ جس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میں کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں گی، میری تکلیف بڑھ جائے گی، یا میرا ہلاکت کا اندیشہ ہے، پانی کی کمی ہو جائے گی، ایسی عورت کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ابھی روزے نہیں رکھے، بعد میں جب بچے کی ولادت ہو جائے اس کے بعد وہ روزے رکھ لے، بعد میں جب ناپاکی کے دن گزر جائے۔ مرضیہ، ایسی عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہو، اب وہ روزہ رکھتی ہے تو بچے کو دودھ پلانے میں دقت ہوگی، دودھ نہیں آئے گا، بچے کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، خود کی کمزوری کا اندیشہ ہے، تو ایسی عورت کے لیے اس بات کی گنجائش ہے جب بچے کا وہ دودھ چھڑا دے تو اس کے بعد وہ روزے رکھ لے۔ رمضان المبارک میں جس طرح روزے کے مسائل ہیں، اسی طرح رمضان المبارک میں عام طور پر زکوٰۃ آدمی ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کو اور زکوٰۃ کو دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ جس چیز کو اللہ نے ساتھ ساتھ ذکر کیا تم اس کو الگ مت کرو کہ ایک کام تو کرو اور ایک کام چھوڑ دو، کہ نماز تو پڑھو اور روزے کو ترک کر دو، ایسا نہیں ہے۔ نماز تو پڑھو اور زکوٰۃ کو ترک کر دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، تو دونوں حکمیں دونوں ماننے کے لیے ہیں۔ اسی لیے جس طرح نماز کا منکر کافر ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا منکر بھی کافر ہے۔ جو آدمی کہے کہ زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہوتی، جیسے نماز کا منکر کافر ہے ایسے زکوٰۃ کا منکر بھی کافر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کے ادا کرنے کی فضیلتیں بتائی۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ کے ذریعے سے تم اپنے مال کو محفوظ کرو، اپنے مال کو محفوظ کرو، ضائع ہونے سے بچاؤ۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو گندگی سے پاک کرو۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے آدمی اپنے مال کو محفوظ بنائے اور اپنے باقی مال کو گندگی سے پاک کرے۔ زکوٰۃ یہ مال کا گویا کہ ایک میل ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے باقی مال کے شر سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کی حفاظت کرو۔ اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے اوپر بڑی سخت وعید ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، جو لوگ اپنے سونے اور چاندی کو جمع کر رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا، اور اس کو خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دیتے، فرمایا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دو۔ اسی لیے احادیث کے اندر آتا ہے کہ آدمی کو جب قیامت کے دن عذاب ہوگا اس مال کے زکوٰۃ کے نہ دینے کی وجہ سے، تو یوں فرمایا کہ اس کے سونے، اس کے چاندی، اس کے مال کو لایا جائے گا، آگ میں اس کو تپایا جائے گا، چھوٹے چھوٹے پترے بنا کر آگ میں تپایا جائے گا، اور اس انسان کے جسم کو بڑا کیا جائے گا، لمبا اور چوڑا کیا جائے گا، اور اس کے جسم پہ الگ جگہ پر لگایا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تمہارا مال، لو اس مال کو چھپو۔ یہاں سے یہ پہلو اس کے داغے جائیں گے، یہاں پر چپکایا جائے گا آگ کے پترے بنا کر، اس کمر کے اوپر چپکایا جائے گا آگ کے پترے بنا کر،
اس پیشانی کے اوپر چپکایا جائے گا، بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ سر سے چپکایا جائے گا اور پیر تک چپکایا جائے گا، اور ایک پترے پہ ایک پترہ نہیں لگایا جائے گا بلکہ جسم کو بڑا کیا جائے گا اور الگ الگ جگہ پر لگایا جائے گا۔ ہم سنتے ہی نہیں ہیں زکوٰۃ کے بارے میں، تعلیم ہوتی ہے سر میں اٹھ کے چل دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آپ میں سے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، معلوم ہی نہیں ہے، مریں گے تو آدمی کو پتہ لگ جائے گا۔ یوں آتا ہے روایتوں کے اندر کہ قیامت کے دن آدمی کو یہاں سے ازدہ پکڑے گا، یہاں سے جبڑا اس کا پکڑے گا، اور ایسا ازدہ جو نر ہوگا، دم کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہو، ایسا ازدہ جس کے سر کے اوپر بال نہیں ہوں گے، سخت زہریلا ازدہ، ایسا ازدہ جس کے یہاں پر کالے نشان ہوں گے، سخت زہر کی وجہ سے جو نشان ہو جاتے ہیں، وہ جبڑے پکڑے گا آدمی کے اور کہے گا انا مالک انا کنزو، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، لے چھک مجھ سے، مزہ کتنا چھکتا ہے۔ لپٹ جائے گا آدمی کی گردن پر، چھڑانا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مال بھی جنگل کے اندر، بیابان کے اندر یا سمندر میں اگر ضائع ہوتا ہے تو وہ مال میں زکوٰۃ کے نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ آدمی کے مال پر جو ہلاکت آتی ہے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، اس لیے ہلاکت آتی ہے آدمی کے مال کے اوپر۔ اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ بنائیں، اپنے مال کو جو باقی مال بچ جاتا ہے زکوٰۃ نکال کر اس کے مال کے شر سے حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔